انسان زمین سے لے کر صرف چاند اور مارس ہی نہیں بلکہ یہ کائنات کے ان رازوں تک بھی پہنچ گیا ہے جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ابھی بھی زمین پر ہی ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں تک مکمل رسائی تو دور کی بات بلکہ کئی سالوں کی کڑی محنت کے بعد بھی انسان اب تک صرف اس کا 5% حصہ ہی دریافت کر پایا ہے، اور وہ جگہ ہے سمندر۔ جی ہاں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو سمندر بہت پسند ہوتا ہے۔ سمندر کی لہریں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک الگ سا شور پیدا کرتی ہیں جسے صرف چھونے والا ہی نہیں بلکہ سننے والا بھی انجوائے کرتا ہے۔ لیکن انجوائے کرتے کرتے ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ضرور آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر یہ سمندر ہے کتنا گہرا؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا 75% حصہ پانی اور باقی کا 25% حصہ خشکی ہے۔ اگر ہم اس 25% حصے کو جس میں دنیا کے تمام کانٹیننٹس پر موجود بڑے بڑے پہاڑ، بلڈنگز، یہاں تک کہ تمام درختوں کو بھی کاٹ کر اب تک کے دریافت کردہ سمندر کے گہرے ترین حصے میں ڈال دیں تو تب بھی یہ سب سمندر میں صرف 2 مائلز کی گہرائی کو ہی کور کر پائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہماری پوری دنیا ڈوب جائے گی۔ ناظرین، حقیقت میں ہمارا سمندر کتنا گہرا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں جاتے جاتے ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی گہرائیوں میں کون کون سے خطرناک کریچرز رہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ زیب ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ سمندر کی گہرائی سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے۔ ناظرین، سمندر میں ریکریشنل سوئمنگ کی آخری حد 40 میٹرز ہوتی ہے، اور اس سے مزید نیچے اسکوبا ڈائیورز کو سوئمنگ کرنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ اس سے تھوڑا اور نیچے 93 میٹرز کی گہرائی میں ہمیں لوسیٹانیا نامی جہاز کا ملبہ ملتا ہے جو کہ 1915 میں سمندر کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ لوسیٹانیا کی اپنی لمبائی 240 میٹر تھی اور یہ اپنی لمبائی سے بھی کم گہرے پانی میں ڈوب گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوسیٹانیا جہاز کا کچھ حصہ سمندر کے اندر اور کچھ سمندر کے باہر پایا گیا تھا۔ اس سے تھوڑا اور نیچے جائے تو 100 میٹرز کی گہرائی میں بغیر سوئمنگ ایکوپمنٹس اور حفاظتی انتظامات کے سوئمنگ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سوئمنگ کی یہ حد آسٹریا سے تعلق رکھنے والے ہربرٹ نیچ نے رد کی، اور انہوں نے ایک سانس میں سمندر کی 214 میٹر کی گہرائی میں جا کر ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا۔ اس سے بھی نیچے یعنی 332 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں مصری سوئمر احمد جبر نے پہنچ کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا۔ اگر احمد جبر مزید 111 میٹر کی گہرائی میں جاتے تو یہ گہرائی 443 میٹر ہوتی، اور یہ اتنی گہرائی ہے کہ اس میں نیو یارک میں موجود امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بآسانی ڈوب سکتی ہے۔ دوستو، اس سے مزید نیچے 500 میٹر کی گہرائی میں بلو ویل رہتی ہیں جس کا شمار دنیا کی دیو ہیکل مخلوقات میں ہوتا ہے، اور اس کا وزن 190 ٹن اور لمبائی 33 میٹر تک ہوتی ہے۔ 35 میٹر مزید نیچے 535 میٹر تک کی گہرائی تک امپیریئر پینگوئن ڈائیو کر سکتے ہیں، اور اس گہرائی میں پانی کا پریشر انسان اور پینگوئنز دونوں کے لیے ہی ایک سا ہے، جیسے ایک موٹے تازے پولر بیئر کو ایک سکے پر کھڑا کر دیا جائے۔ سمندر میں اس سے مزید نیچے 830 میٹر کی گہرائی سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جہاں دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت برج خلیفہ اس میں آسانی سے سما سکتی ہے۔ جب ہم 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہاں سے سمندر کا سیاہ اور خطرناک ترین حصہ شروع ہو جاتا ہے، جسے بیتھیپلیجک زون یا مڈ نائٹ زون بھی کہا جاتا ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ کیونکہ یہاں سے نیچے سن لائٹ نہیں پہنچ سکتی، اور اس کے بعد پانی میں ہر طرف مکمل اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور یہاں پانی کا پریشر قریب 1500 PSI ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک افریقن بفیلو کو ایک فنگر پر کھڑا کر دیا جائے۔ یہاں آپ پانی کے پریشر سے بچ بھی جائیں تو آپ کا سامنا سمندر کی ایک اور دہشت ناک مخلوق یعنی جائنٹ اسکویڈ سے ہو جاتا ہے، جو آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مزید نیچے 1286 میٹر کی گہرائی میں لیدر بیک ٹرٹلز پائے جاتے ہیں جو دنیا میں موجود تمام ٹرٹلز میں سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 1828 میٹر کی گہرائی اتنی گہرائی ہے کہ اس میں امریکہ کی نیو جرسی میں موجود وادی گرینڈ کینیان آسانی سے سمندر میں فٹ آ سکتی ہے۔ اس سے تھوڑا اور نیچے 2000 میٹر کی گہرائی میں سمندر کی خوفناک ترین مخلوقات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بلیک ڈریگن فش بھی ہے۔ یہ ایک گوشت خور مچھلی ہے اور اتنی گہرائی میں اس کو صرف فلیش لائٹ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی خود کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اس کو اندھیرے میں بھی دکھائی دیتا ہے۔
مزید 250 میٹر نیچے یعنی 2250 میٹر کی گہرائی میں اسپم ویل اور ایک نہایت ہی خوفناک مخلوق کولوسل اسکویڈ پائی جاتی ہیں۔ کولوسل اسکویڈ 14 میٹر لمبی اور وزن میں تقریباً 750 kg بھاری ہوتی ہیں اور ان کی ایک آنکھ کھانے کی پلیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے۔ ان کے پنجوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی بڑے سے بڑے شکار کو آسانی سے جکڑ لیتی ہیں۔ ناظرین، اسپم ویل اور کولوسل اسکویڈ ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں۔ یہ کولوسل اسکویڈ 18 میٹر لمبی اور 40 ٹن وزنی اسپم ویل کو آسانی سے جکڑ کر مار دیتی ہے۔ جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر اس مری ہوئی اسپم ویل کی باڈی پر جو نشانات دیکھ رہے ہیں وہ اسی کولوسل اسکویڈ کے ہیں۔ اس کے بعد 3800 میٹر کی گہرائی پر ہم مشہور زمانہ شپ ٹائٹینک کے ملبے تک جا پہنچتے ہیں۔ اگر اس سے مزید نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندر کے اس حصے تک پہنچ جاتے ہیں جسے ابیسل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی کا پریشر 11000 PSI ہوتا ہے اور یہ اتنا ہے جیسے ایک بھاری بھرکم ہاتھی کو ایک سکے پر کھڑا کر لیا جائے۔ اور سمندر کے اس حصے میں نہایت ہی خطرناک ترین مخلوقات پائی جاتی ہیں جیسا کہ فنگر ٹوتھ، اینگلر فش اور وائپر فش۔ لیکن حیرت انگیز طور پر سمندر کی یہ گہرائی ابھی بھی بہت کم ہے۔ 4791 میٹر کی گہرائی میں بسمارک نامی جنگی بحری جہاز کا ملبہ موجود ہے جو ورلڈ وار 2 میں ڈوب گیا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ نیچے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی کے بعد ایک ایسا سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہڈل زون کہا جاتا ہے۔ سمندر کا یہ حصہ غالباً کائنات کا تاریک ترین حصہ ہے جہاں پانی کا پریشر سرفیس کے مقابلے 1100 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس پریشر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اکیلے 50 بوئنگ 747 جمبو جہاز کو اٹھا رکھا ہو۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حصے میں بھی زندگی کا وجود مختلف اور عجیب و غریب شکلوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد 6500 میٹر سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں DSV ایلون نامی مشہور سب مرین پہنچی تھی اور اس نے ہی ٹائٹینک کی کھوج میں مدد کی تھی۔ اس سے بھی نیچے جب ہم 8848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہ حصہ وہ حصہ ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی اس میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی آسانی سے ڈوب جائے گی، مگر اس کے باوجود بھی سمندر کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 10898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں 2012 میں فیمس فلم ڈائریکٹر جیمز کیمرون ڈیپ سی چیلنجر نامی سب مرین میں بیٹھ کر گئے تھے۔ لیکن انسان نے سمندر کے سب سے گہرے ترین حصے کو 1960 میں اس وقت دریافت کیا تھا جب ڈون واش اور جاک پیکارڈ 10916 میٹر سمندر کے اندر اپنی سب مرین کی مدد سے پہنچے تھے۔ انہیں سطح سمندر سے اس گہرے ترین حصے تک پہنچنے میں 5 گھنٹوں کا وقت لگا تھا اور وہ وہاں صرف 20 منٹ تک ہی رہ سکے تھے کیونکہ پانی کے اس قدر تیز پریشر کی وجہ سے ان کی سب مرین کے شیشوں میں کریکس پڑنے لگ گئے تھے اور اسی وجہ سے انہیں فوراً واپس آنا پڑا تھا۔ 10,972 میٹر کی اونچائی پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں۔ جب آپ ہوائی سفر کریں تو اتنی بلندی سے زمین کی طرف دیکھ کر یہ اندازہ ضرور لگائیے گا کہ ہمارا سمندر اس سے بھی گہرا ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10,994 میٹر کے گہرے سمندر میں جو کہ اب تک کا دریافت کردہ سمندر کا سب سے گہرا پوائنٹ ہے جسے میریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ US فارمر نیول آفیسر وکٹر ویسکوو نے یہاں تک پہنچنے کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا۔ سمندر کے اس گہرے ترین حصے کو چیلنجر ڈیپ کہا جاتا ہے جو ویسٹرن پیسیفک اوشین میں موجود گوام آئلینڈ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے۔ دوستو اس سب میں یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ اب تک کا دریافت کیا جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے اور انسان ابھی تک سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کر پایا ہے جبکہ ابھی 95% حصہ دریافت کرنا باقی ہے۔ شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی زیادہ گہرے حصوں کو دریافت کر سکیں اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں ہمیں مزید کون کون سی مخلوقات دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔